کبھی سوچا ہے کہ سائنس کا ایک بالکل سیدھا سادہ سا سبق ہمارے معاشرے پر ایک بہت گہری چپتی ہوئی تنقید کیسے بن سکتا ہے؟ آج ہم اردو ادب کے ایک بہت بڑے نام ابن انشا کی ذہانت کو کھوجنے نکلے ہیں اور یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے مادے کی 3 حالتوں یعنی ٹھوس، مایا اور گیس کو استعمال کر کے کیسے سماجی منافقت اور بد انتظامی کا پردہ فاش کیا ہے۔ ابن انشا طنز و مزاح کے وہ استاد مانے جاتے تھے۔ ان کا کمال یہ تھا کہ وہ روزمرہ کی عام سی باتوں کو پکڑ کر انہیں گہری سماجی تنقید میں بدل دیتے تھے، اور یہ جو تحریر ہے یہ ان کے اس ہنر کی بہترین مثالوں میں سے ایک ہے۔ دیکھیں، ابن انشا کوئی عام مزاح نگار نہیں تھے، وہ تو ایک ایسے جادوگر تھے جو روزمرہ کی باتوں میں چھپے گہرے مطلب نکال لاتے تھے، اور ان کی یہ تحریر یہ اسی جادو کا بہترین نمونہ ہے۔ اوپر سے دیکھنے میں تو یہ لگے گا کہ جیسے سائنس کی کتاب کا کوئی صفحہ ہے، لیکن اصل میں جناب یہ طنز کا ایک ایسا شاہکار ہے جس کی ہر لائن کے پیچھے ایک پوری کہانی چھپی ہے۔ تو پھر شروع کرتے ہیں اپنا یہ انوکھا سائنس کا سبق نمبر 1، ٹھوس حقیقت۔ دیکھتے ہیں کہ ابن انشا نے صرف ایک لفظ ٹھوس کو لے کر طاقتور طبقے پر کیسا زبردست طنز کیا ہے۔ اچھا، سائنس میں ٹھوس یا سالڈ کا مطلب کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، کوئی بھی چیز جو اپنی شکل برقرار رکھے۔ لیکن ابن انشا کا کمال یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ٹھوس کا مطلب کچھ اور ہی ہے۔ یہاں ٹھوس کا مطلب ہے حکومت کے وہ ٹھوس اقدامات اور وہ ٹھوس دلیلیں جو صرف بڑے لوگوں کے کام آتی ہیں، جبکہ عام آدمی بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ ابن انشا کے نزدیک ٹھوس کیا ہے؟ ٹھوس ہیں وہ دلیلیں جو پتھر کی لکیر ہوں، جنہیں کوئی ہلا نہ سکے، کوئی جھٹلا نہ سکے۔ یہ وہ اٹل حقیقتیں ہیں جو وقت کے ساتھ بدلتی نہیں ہیں۔ اور بات صرف دلیلوں تک نہیں رہتی، ابن انشا اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ بات کرتے ہیں ٹھوس اقدامات کی، اور سب سے مزے کی بات، ٹھوس انسانوں کی۔ جی، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی بات سے، اپنے اصولوں سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے جو ہو جائے۔ تو یہ صرف فزکس نہیں رہی، یہ تو سیدھا سیدھا انسانی نفسیات کا گہرا سبق بن گیا ہے۔ اور اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ ایک ایسا جملہ لکھتے ہیں جو سیدھا دل پہ لگتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، سب سے ٹھوس دلیل اب تک لاٹھی ہی ثابت ہوئی ہے۔ کیا بات ہے! مطلب صرف ایک لائن میں پوری ذہنیت بیان کر دی کہ جہاں عقل اور دلیل کام نہ آئے، وہاں طاقت ہی سب سے بڑا سچ بن جاتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ انشا کے یہ ٹھوس اقدامات آخر ہیں کس کے لیے؟ وہ بتاتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف طاقتور لوگوں کے فائدے کے لیے ہیں۔ یہ وہ دلیلیں ہیں جو اتنی ٹھوس ہیں کہ عوام کے کانوں تک کبھی پہنچتی ہی نہیں، اور یہ وہ کام ہے جن سے حکمران طبقے کا بھلا ہوتا ہے، عام آدمی کا نہیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی، آخر میں وہ ٹھوس سر والے آدمی کی بات کرتے ہیں جس کے غصے سے مایا یعنی آنسو نکلتے ہیں، اور گیس یعنی گالیاں۔ ہے نا کمال کا طنز؟ اچھا، تو ٹھوس کے بعد اب چلتے ہیں مادے کی اگلی حالت یعنی مایا کی طرف۔ اور یہاں تو ابن انشا نے الفاظ کا ایک ایسا شاندار کھیل کھیلا ہے کہ دولت اور سماج کی منافقت پر سیدھی چوٹ لگتی ہے۔ یہ تحریر کا وہی حصہ ہے جہاں انشا مائے کی بات کر رہے ہیں، اور یہیں پر وہ اپنا سب سے کلیور، سب سے ہوشیار لفظی ہیر پھیر سامنے لاتے ہیں۔ یہاں سارا کمال 2 لفظوں کا ہے، ایک ہے مائے یعنی لیکوڈ، اور دوسرا ہے مایا یعنی دولت، پیسہ۔ ان دونوں کی آواز کتنی ملتی جلتی ہے نا، مائے، مایا۔ بس اسی ایک نقطے پر ابن انشا نے پورا طنز کھڑا کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس طرح مائے کی کوئی اپنی شکل نہیں ہوتی، ویسے ہی ہمارے معاشرے میں عزت بھی دولت کے حساب سے شکل بدلتی رہتی ہے۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے وہ ایک مشہور کہاوت کا ذکر کرتے ہیں، مایا تیرے 3 نام۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ جب ایک آدمی غریب تھا تو لوگ اسے حقارت سے کہتے تھے پرسوں۔ پھر جب اس نے تھوڑے بہت پیسے کما لیے تو وہی لوگ اسے ذرا سی عزت دے کر پرسا کہنے لگے، اور جب وہ بہت ہی امیر ہو گیا تو سب اسے انتہائی احترام سے پرس رام جی کہہ کر بلانے لگے۔ تو دیکھا کیسے دولت نے ایک ہی انسان کی پوری شناخت بدل ڈالی۔ سوچنے کی بات ہے، انسان تو وہی رہا، لیکن مایا نے یعنی دولت نے اس کا نام، اس کی عزت، معاشرے میں اس کا مقام، سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو بالکل جیسے پانی گلاس میں گلاس اور جگ میں جگ کی شکل لے لیتا ہے، ویسے ہی ہمارے معاشرے میں عزت بھی پیسے کے برتن کے حساب سے اپنی شکل بدل لیتی ہے۔ یہ منافقت پر اس سے گہرا طنز اور کیا ہو سکتا ہے؟ چلیں جی، اب آتے ہیں مادے کی آخری قسم پر، گیس۔ اچھا، اگر ٹھوس ضد ہے اور مایا دولت، تو پھر گیس کیا ہو سکتی ہے؟ ذرا سوچیں۔ ابن انشا کے مطابق گیس ہیں کھوکھلی باتیں، فضول مشورے، اور وہ ساری چیزیں جو بس ہوا میں ہوتی ہیں۔ وہ طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی کچھ لوگوں کے مشورے بالکل گیس کی طرح ہی تو ہوتے ہیں۔
हर जगह फैल जाते हैं, कमरा भर देते हैं, लेकिन उनमें ना कोई वजन होता है ना कोई हकीकत। बिल्कुल उन घरेलू टोटकों की तरह जो नानी दादी से सुनते आए हैं मगर काम कभी नहीं आते। तो खुलासा ये कि गैस वो तमाम बातें, वादे और नसीहतें हैं जो हमारी जिंदगी में जगह तो बहुत घेरती हैं, लेकिन उनकी असल में कोई कदर नहीं होती। ये जिंदगी की उन बेतुकी बातों पर क्या ही शानदार तंज है जिनसे हमारा रोज पाला पड़ता है। यहाँ गैस शहरी इदारों की नाहरी और बदइंतजामी की एक जबरदस्त अलामत बनकर सामने आती है। हाँ, इब्ने इंशा का निशाना बिल्कुल सीधा है। वो बात कर रहे हैं कराची के महकमे वाटर सप्लाई की, और वो गैस के लफ्ज़ को इस महकमे की कारकर्दगी दिखाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ज़रा इनका तंज तो देखिए। वो कहते हैं कि महकमा वाटर सप्लाई पानी के नलकों में गैस भेजना शुरू कर देता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि लोग गुस्ल खानों में रोटियां पका रहे हैं और बावर्ची खानों में अपने पसीने से नहा रहे हैं। सोचें, सिर्फ एक जुमले में शहरी बदइंतजामी की क्या ज़बरदस्त तस्वीर खींची है। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ गैस सिर्फ मादे की एक हालत नहीं रही, नहीं, ये अलामत बन गई है खोखले वादों की, नाकाम मंसूबों की और उन अवामी खदमात की जो बिल्कुल ही नाकारा हो चुकी हैं। तो ठीक है, हमने ठोस, माया और गैस तीनों को इब्ने इंशा के नज़रिए से देख लिया, लेकिन इन सब का असल सबक क्या है, असल बात क्या है? ये मुवाजना देखिए, क्या कमाल की चीज़ है। एक तरफ है स्कूल की साइंस जो हमें दुनिया की फिजिकल हकीकतें बताती है, और दूसरी तरफ है इब्ने इंशा की साइंस जो उन्हीं उसूलों को इस्तेमाल करके हमें इंसान की फितरत समझाती है। एक तरफ ठोस मतलब फिक्स्ड शेप, तो दूसरी तरफ ठोस मतलब ज़िब और अटल नज़रियात। एक तरफ माया पानी है तो दूसरी तरफ माया पैसा है जो इज्जत की शक्ल बदल देता है, और एक तरफ गैस हवा है तो दूसरी तरफ खोखली बातें। तो असल सबक यही है कि इब्ने इंशा साइंस को कायनात के राज खोलने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, वो इसे इंसान के अंदर छुपे राजों को खोलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वो हमें ये सिखा रहे हैं कि साइंस के उसूल सिर्फ लाभ तक नहीं होते, उन्हें इंसानी रवैयों, समाजी ऊंच नीच और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की कड़वी सच्चाइयों को समझने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।